مسلمان ہے جو اللہ کو بھی مانتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتا ہے، قیامت پر بھی ایمان رکھتا ہے، اور اللہ کے اس کتاب کے اوپر بھی ایمان رکھو، قرآن مجید ہے، اب وہ کافروں کی طرح، مشرکین کی طرح وہ بھی قبر کو سجدہ کر رہا ہے، قبر کے سامنے جھک رہا ہے، بلکہ قبر تو اسے دور ہے لیکن وہ دروازے پر جھک رہا ہے، اس کو سجدہ کر رہا ہے۔ جب انسان اللہ کو سجدہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اس سجدے والی جگہ پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ ایک انسان جہنم کی آگ میں جل رہا ہے اور اس کو آگ جلا رہی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کو سجدے کی وجہ سے، جو اللہ کے سامنے اس نے سجدہ کیا، اللہ تبارک و تعالی اس آگ کو، اس سجدے والی جگہ کو جلانے نہیں دیتے، بلکہ اس کے اوپر حرام کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو حرام کر دیا ہے جو سجدے والی جگہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ قیامت کے دن موحدوں کو سجدے کے آثار سے پہچانا جائے گا۔ وہ سجدہ جو اللہ کے سامنے کرتے تھے، اور وہ لوگ جو اللہ کی رضا کے لیے جھکتے تھے، اللہ کو سجدہ کرتے تھے، اللہ کو اپنا رب مان کر اس کی عبادت کرتے تھے، اور سجدہ کتنی بڑی فضیلت ہے سجدے کی، جو آج لوگ قبروں کے سامنے جھک رہے ہیں، مسلمان بھی ہیں لیکن وہ انسانوں کے سامنے جھک رہے ہیں، انسانوں کو سجدہ کر رہے ہیں اور قبروں کو سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ فضیلت ہے سجدے کی کہ جب انسان اللہ کے سامنے جھکتا ہے اور اس رب کو سجدہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس سے کتنا خوش ہوتے ہیں، کتنا راضی ہوتے ہیں۔ اور جب انسان کسی قبر کو سجدہ کرتا ہے اور کسی انسانوں کے سامنے جھکتا ہے تو اللہ رب العالمین کتنے ناراض ہوتے ہوں گے۔ کیا قبر والوں نے ان کو یہ تعلیم دی تھی؟ جن کو یہ سجدہ کرتے ہیں ان لوگوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں سجدہ کرنا، اللہ کو چھوڑ کر ہماری بندگی کرنا، قبروں پہ سجدے کرنا، یہ کیا ان کی تعلیمات ہے؟ اگر ان کی تعلیمات نہیں ہے تو پھر کس کی تعلیمات ہے؟ ہندوؤں کی تعلیمات نہیں ہے؟ وہاں پر بیٹھے ہوئے جو پجاری ہوتے ہیں قبروں کے اوپر، وہ بھی ان کو نہیں روکتے کہ آپ قبر کے اوپر سجدہ نہ کریں، اللہ کو سجدہ کریں۔ ہم مسلمان ہیں، ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، اور ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم